کیا یہودیوں نے قیامت کی آخری نشانی کی تیاری مکمل کر لی؟ کیا وہ مسجد اقصی کو شہید کرنے جا رہے ہیں؟ کیا وہ بیت المقدس کو بالکل شہید کر کے وہاں پر اپنا ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں؟ تو جی ہاں، آج کل سوشل میڈیا پر یہ نیوز چل رہی ہے اور یہ بالکل 100% خبریں مل رہی ہے کہ اس عید پر یعنی کہ عید الفطر پر ریڈ ہیلیفر، وہ جس کو لال گائے کہتے ہیں، اس کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اس کی قربانی دینے جا رہے ہیں یہودی۔ جی ہاں، 2022 میں انہوں نے 5 بچڑے ٹیکساس سے خریدے، ان کو پالا پوسا، $5 لاکھ کے وہ 5 بچڑے انہوں نے خریدے، جو کہ 2000 سال سے وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور مختلف کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک موقع آئے گا جب یہودی لال گائے کو مسجد اقصی کے سامنے لال گائے کو اس کو ذبح کر کے اس کی قربانی دے کر وہاں پر اپنے تیسرے ٹیمپل کی تیاری کریں گے۔ کیا یہودیوں نے تیاری مکمل کر لی؟ جی ہاں، دنیا کو امن کے پیچھے لگا کر ایک سائیڈ پر یہودی جو 2000 سال سے تیاری کر رہے تھے، آخر کار وہ لمحہ آ چکا ہے۔ اب وہ عید الفطر کو کرنے جا رہے ہیں لال گائے کی قربانی۔ اصل میں ریڈ ہیلیفر ہے کیا؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک ایسی گائے ہوتی ہے جو کہ نہ تو دودھ دیتی ہے اور نہ ہی پریگننٹ ہوتی ہے، لال رنگ کی ہوتی ہے۔ 2000 سال سے یہودی اس کی تلاش میں تھے، لیکن آخر کار انہیں 5 ایسی گائیں مل گئی جن کے بارے میں وہ 2000 سال سے پہلے تیاری کر رہے تھے۔ ان کو $5 لاکھ سے ٹیکساس سے خرید کر وہ لے کر آئے، اور اب وہ عید الفطر کے اوپر اس کو ذبح کریں گے، جس کے بعد وہ بیت المقدس کو شہید کر کے وہاں پر اپنے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ہیکل سلیمانی کی انہوں نے بنیاد رکھنی ہے، وہاں پر ایک پتھر ہے جو دنیا کا مرکز ہے اور درمیان والا حصہ ہے۔ جس طرح مسلمان خانہ کعبہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں، اسی طرح یہودیوں کے نزدیک ہیکل سلیمانی بہت اہم ہے۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں اور وہ دجال کے آنے کی مکمل تیاری کر رہے ہیں۔ اس کے لیے چاہے ان کو کروڑوں مسلمانوں کا خون بہانا پڑے، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ غزہ کے اندر اتنا ظلم کیا گیا؟ وہ فلسطین جو کتنے ہی مربع کلومیٹر کے اوپر ایک دیش ہوتا تھا، ایک ملک ہوتا تھا، اس کو غزہ کی پٹی کے اندر چھوٹا سا ملک بنا دیا گیا، اور غزہ کے اوپر حملے کر کر کے رفح، جہاں پر پناہ پذیر ہیں فلسطینی، وہاں تک محدود کر دیا گیا۔ اور اب امریکہ کے جو صدر ہیں، انہوں نے بالکل منع کر دیا کہ وہ اسرائیل کی امداد نہیں کریں گے، کیونکہ رفح میں جو لوگ موجود ہیں ان کو وہاں پر رہنا دیا جائے۔ لیکن نیتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ فلسطین کو دنیا کے ہستی سے مٹا کر دے گا، اور رفح کے اوپر بھی وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ آخر کیوں وہ ان پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے تیسرے ٹیمپل ہیکل سلیمانی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اس کو بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے نزدیک ان کے کام میں کوئی بھی رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ دنیا میں اس وقت واحد وہ فلسطین کے لوگ ہی ہیں جو ان کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ باقی تو جتنے بھی ملک اور دیش ہیں، انہوں نے ایمان، ان کی مضبوطی سب کچھ دیکھ لی۔ سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ شہید وہ کر چکے، نہ جانے کتنے بچے وہ شہید کر چکے، کتنے لوگ وہ زخمی کر چکے، لیکن دنیا کو اپنے پیسوں کے نیچے لگا کر، دنیا کے ساتھ تجارت کا لالچ دے کر، انہوں نے مسلمان ممالک کو بالکل اپاہج کر دیا ہے۔ اور اب انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے دیکھ ہی لیا کہ کسی مسلمان ملک سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ البتہ یمن یا 1-2 اور ملکوں سے تو آیا، لیکن انہوں نے کنٹرول کر دیا۔ اس وقت مصر اور عرب ممالک کی خاموشی
اس بات کی نشانی ہے کہ وہ مکمل طور پر اسرائیل کے غلام بن چکے ہیں۔ اگر عرب ممالک آج ہی اپنی تجارت روک دے، عرب ممالک آج ہی اسرائیل سے اپنی تجارت روک دے تو ایک ہفتے کے اندر اندر اسرائیل خود بخود دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لیکن اصل میں عرب ممالک میں عرب لوگ تو ہے ہی نہیں، وہاں تو بس چکے دوسرے لوگ۔ عرب میں تو عرب تب ہی ختم ہو گئے تھے جبکہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا، تب ہی عرب ممالک تو وہاں سے ختم ہو چکے تھے۔ اب بے حسی، مسلمان ممالک کی بے حسی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو کوئی ملک بھی ان کے خلاف ایکشن نہیں لے گا۔ البتہ جن سے ان کو خطرہ تھا غزہ کے لوگوں کو، ان کو انہوں نے ختم کر دیا، اور وہ اپنی مکمل تیاری میں ہے کہ وہ ہیکل سلیمانی بنا کر رہیں گے۔ اور تیسرے جنگ عظیم اس کے بعد ہوگی، کیونکہ کتاب و تورات اور دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہودی اپنی تیسری گائے یعنی کہ بچڑے کو ذبح کریں گے، اس کے بعد تیسری جنگ عظیم کی تیاری ہوگی۔ اور یہودی تو شروع سے ہی اس چیز کو لے کر بہت سنجیدہ ہیں، لیکن دوسری ساری دنیا کو انہوں نے تجارت کے ذریعے، پیسے کے ذریعے اس چکر میں لگا دیا کہ وہ پوری دنیا کے گول چکر میں گھوم گئے، لیکن خود یہودی جنگ کی تیاری میں رہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے جدید دور میں بھی وہ سرعام مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، صرف پروٹیسٹ کر کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ وہاں پر ہیکل سلیمانی تیار ہوگا، پھر دجال آئے گا، پھر امام مہدی صاحب آئیں گے ان کے مقابلے میں، اور امام مہدی صاحب کا جو ساتھ دیں گے وہ خراسان کے لوگ دیں گے۔ خراسان کا اگر آپ نقشہ دیکھیں تو خراسان میں پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور یہ والے ممالک آتے ہیں، یہاں سے فوجیں نکلیں گی اور جا کر بیت المقدس میں حضرت امام مہدی کا ساتھ دیں گی اور دجال کا مقابلہ کریں گی۔ یعنی کہ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ قیامت کی آخری بڑی نشانی جو ہے وہ دجال کا نزول ہوگا، تو اس کی تقریباً اگر وہ عید کے اوپر اپنے بچڑے کو ذبح کر کے بیت المقدس کو شہید کرنے کی جانب جاتے ہیں یہودی، تو لازمی یہ بات تو سچ ہونے کے نزدیک ہے کہ قیامت کی بڑی نشانی جو ہے وہ تقریباً قریب ہے اور آ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیکھ کر، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کر کم از کم غزہ کے مسلمانوں کی تو ہیلپ کریں۔ تاریخ میں جو لکھا ہے جو جنگ ہوگی وہ تو ہوگی ہی، لیکن ابھی جو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، کیا اس پر یوں ہی خاموش بیٹھا جائے گا؟ کہ اتنے ممالک کے پاس جو فوجیں ہیں، ایٹمی پاور ہے، کیا یہ ویسے ہی خاموش رہیں گے؟ پوری دنیا کو آدھے سے زیادہ پیٹرول مسلمان ممالک سپلائی کرتے ہیں، اگر یہ بند کر دیں تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ ابھی بھی مسلمان ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کو پیٹرول دے رہے ہیں دوسرے رستے کی جانب سے، اردگان کی جانب سے۔ اگر اس کو بند کر دیا جائے تو ان کے پاس پیٹرول ہی نہیں ہوگا، وہ حملہ ہی نہیں کر سکتے فلسطین کے اوپر۔ لیکن پیٹرول بھیجا جا رہا ہے شپوں کے ذریعے، اور اسی پیٹرول کو یوز کرتے ہوئے ان کے فوجی جو ہے وہ غزہ کے اوپر جاتے ہیں، ان کے جہاز جو ہیں وہ غزہ کے اوپر بمباری کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح نیٹو سپلائی بند کی گئی تھی۔ اور افغانستان میں امریکہ کے جو فوجی تھے وہ تنہا تنہا ہو گئے تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ نہیں بھائی، اگر ہمیں یہ چیزیں بند ہوگی ہم تو ویسے ہی یہاں سے بھوک سے مر جائیں گے۔ تو آج بھی وہی لمحہ آ گیا کہ مسلمانوں کو بائیکاٹ کرنا ہوگا، ایک ہونا ہوگا، ورنہ یہودی پوری تیاری کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ فلسطین کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو کسی بھی وقت کسی بھی مسلمان دیش کے اوپر وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس کے بارے میں اچنکا ہونا چاہیے۔ تو مزید اس طرح کی ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پنجاب نیشنل ٹی وی، کیونکہ یہ چینل آپ کا ہے، اپنا چینل۔